اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ 2 سال خلافت کی تھی۔ 2 سال کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام ہے وہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ۔ یہ والد کا نام جو ہے وہ خطاب تھا بن نفیل، نوفل کے نام سے بھی آتا ہے، یہاں پر انہیں نفیل لکھا ہے، خطاب بن نوفل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حفص کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ابو حفص ان کی کنیت تھی۔ نک نیم آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاروق، یعنی فرق کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ جو ہے خطاب بن نفیل، نوفل یا نفیل ان کے بیٹے تھے، اور حنتمہ بنت ہشام آپ کی والدہ کا نام تھا۔ آپ کا جو تعلق تھا وہ بنو عدی سے تھا، یہ ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق بنو تیم سے تھا، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ بنو عدی سے تھا۔ جو آپ کی والدہ تھی وہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے مشہور جو ہے وہ سپاہی رہے ہیں، جن کا لقب سیف اللہ ہے، وہ بھی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آفٹر عام الفیل 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا واقعہ، عام الفیل کا واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک شخص نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے، ان کو ختم کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر جو چڑھائی کی تھی، تو وہاں پر جو ابابیل پرندوں نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی، جس کے لیے قرآن مجید میں ذکر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو عام الفیل کا جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، تو آپ عام الفیل کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ 570 میں واقعہ ہوا تھا، آپ کی پیدائش 571 میں۔ حضرت ابوبکر کی پیدائش جو ہے وہ 573 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عام الفیل کے بعد جو ہے وہ 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس کو عام الفیل کو انگلش میں ایئر آف ایلیفینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر جو ہے وہ ان شخصیات میں سے تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کا تمغہ عطا کیا تھا بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہی آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں۔ حضرت عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر وغیرہ کے نام بھی اسی لسٹ میں آتے۔ حضرت عمر کب اسلام لائے تھے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ 616 میں آپ اسلام لائے تھے۔ حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، ون ایئر آفٹر دی مائگریشن آف ابسینیا۔ تو ابسینیا جو ہے حبشہ کو کہا جاتا ہے۔ حبشہ کی 2 دفعہ ہجرت ہوئی تھی، ایک 615 کے اندر، ایک 616 کے اندر۔ تو 616 میں جو ہے وہ آپ اسلام قبول کیا تھا آپ نے، یعنی ہجرت کے 6 سال۔ حضرت عمر نے اسلام کیسے قبول کیا تھا، مشہور واقعہ ہے نا۔ ان کی بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی تھی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، پھر انہوں نے قرآن چھپا دیا، پھر کہا کہ نہیں مجھے دکھاؤ آپ جو پڑھ رہی تھی۔ پھر آپ کی بہن نے کہا نہیں آپ ناپاک ہیں، آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں سے ایک سوال آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے تھے یا اسلام قبول کیا، تو وہ کون سی سورت تھی جو ان کی سسٹر تلاوت کر رہی تھی؟ تو وہ سورت طٰہٰ ہے۔ یہ تھوڑا سا سوال ضروری ہے۔ تو آپ جس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کی سسٹر جو ہے وہ سورت طٰہٰ تلاوت کر رہی تھی۔ تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، اس سے پہلے میں نے بتایا، پہلے حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سیکنڈ خلیفہ 634 ہجری میں AD میں آپ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ 634 سے 644 یعنی 10 سال آپ خلیفہ رہے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل پر آپ نے جو ہے وہ حکومت کی تھی۔ سب سے زیادہ جو ایریا تھا وہ آپ کی دور حکومت کے اندر فتح ہوا، اور مسلمانوں کی جو خلافت تھی اس میں شامل رہا۔ آپ نے لیبیا اور مکران، یمن، آرمینیا وغیرہ ان علاقوں کو فتح کیا۔ آپ نے جو ہے وہ قیدیوں کے ہاؤسز وغیرہ بنائے۔ آپ نے بہت سارے شعبوں کو ترقی دی۔ آپ نے ڈپارٹمنٹ آف فائنانس کو ترقی دی، اس کو اسٹیبلش کیا۔ آپ نے جو ہے وہ اولڈ ایج کا جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، یہ بھی آپ کی اولڈ ایج جو تھے ان کی دیکھ بھال۔ آپ نے جو ہے ٹاؤن پلاننگ کی، آپ نے مجلس شورا بنائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق، یعنی ان کو کہا جاتا ہے اولیات عمر، یعنی بہت ساری چیزیں جو حضرت عمر نے شروع کی تھی، اس سے پہلے کسی نے
جوڈیشنلی جو سسٹم تھا وہ بھی آپ نے، قاضی جج وغیرہ یہ بھی آپ کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کو 63 سال کی زندگی میں ابو لولو فیروز مجوسی نے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، تو یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے بازو میں آپ کی قبر ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ مدفون ہے، اس طرح حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ مدفون ہے۔ یہ دوسرے خلیفہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف جو ہے ہم بعد والے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔